ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا، اور آئیے تفسیر کے لیے میں التماس گزار ہوں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ جن آیات بینات کی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ، ان کا خلاصہ اور تفسیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ الانعام اور 7واں پارہ، ہم اس کے نصف سے آگے تفسیری خلاصہ پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں سننے کے حوالے سے دیکھیے جگہ جگہ پر بڑی اہمیت کے ساتھ اور بہت زور دے کے ہماری تربیت فرمائی گئی ہے اور انسانی فطرت کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ توجہ سے سننا کیا ہوتا ہے۔ فاستمعوا، ایک ہوتا ہے فاسمعوا سنو، واسمعوا سنو، ایک ہے استمعوا، ایک ہے سننا اور ایک ہے توجہ سے سننا، جسے کہتے ہیں ہماتن گوش۔ ہماتن گوش وہ اور ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہماتن گوش ہو جاؤ، اور تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ آپ کا خالق آپ سے مخاطب ہو رہا۔ اللہ رب العالمین کسی کو مخاطب کر لے تو چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت ہم پہ عیاں ہوتی ہے تو پھر ہمیں قرآن کی حقیقت سمجھ آتی ہے بے شک کہ یہ کلام ہے، اور کلام کس کا ہے، اس کا متکلم کون ہے۔ اللہ، اس لیے اس معاملے میں بڑی نزاکت پائی جاتی ہے کہ کلام الہی کو سننے کے آداب بار بار ہمیں سکھائے گئے اور تلقین کیے گئے، اور اس میں حکم ہے فاستمعوا لہ وانصتوا، ایک تو خاموش رہو، دوسرے توجہ سے سنو، پھر کیا ہوگا، اللہ کی رحمت تم پر نازل سبحان ہو۔ اللہ، یہاں سبحان بھی یہی کہ فرمایا مانتے تو وہی ہیں جو سنتے ہیں، یعنی جو توجہ سے بات سن لیتا ہے پھر اس کا ماننے کی کیفیت اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتی۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ ہم کیسے توجہ سے سنیں بات کو، اور اس کو تعبیر کیا ہے قرآن نے زندگی اور موت کے ساتھ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن سامنے ایسے لگ رہا ہوتا ہے زندہ نہیں مردہ لوگ بیٹھے ہوئے، اس لیے قرآن نے بار بار متوجہ کیا۔ تو ہمیں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہے اور بتانا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ رسپانس بعض جگہ مستحب ہوتا ہے اور بعض جگہ واجب و لازم ہو جاتا ہے، وہاں پر خاموش رہنا انکار نعمت کی زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہاں پر کہ اے حبیب جو قبولیت کے کانوں سے سنے گا وہ زندہ ہو جائے گا، اور یہ جو کفار ہیں آگے ان کی مردہ دلی کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے آگے جو سزا ہے اور جو ان پر گرفت ہے اور جو حشر کا اور آخرت کا عذاب ہے اس کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اور پھر دیکھیے اسی مضمون کو سورہ انعام کے اندر ایک بار پھر دہرایا گیا بڑی اہمیت سے، اگرچہ باقی پہلی اور صورتوں میں بھی یہ مضمون آیا ہے، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جو علم والے ہیں اور جو لا علم ہیں وہ برابر ہیں؟ نہیں، یہ استفہام انکاری کے ساتھ آیا۔ اس طرح یہاں فرمائے کل حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے؟ آنکھوں والا اور اندھا برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، تو پھر کیا تم غور نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو؟ یہ بھی دعوت فکر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خصوصی خطاب کیا ہے اور فرمایا حبیب یہ جو آپ کے فقراء صحابہ ہیں، اصحاب صفہ والے، جو صفہ پر بیٹھنے والے اصحاب صفہ ہیں، ان کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے۔ آیت نمبر 52 میں انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے، صرف اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ، یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ فقراء کی شان بتائی ہے، یہ نہ دیکھیے کہ یہ بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جاگیردار جو آ رہے ہیں ان کا پروٹوکول اور اہمیت کیا ہے، یہ نہ دیکھیں، ان کو دیکھیں، ان فقراء کو دیکھیں جو صبح و شام اپنے رب کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ شفقت تھی اصحاب صفہ سے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام اتنا کرم فرماتے کہ ان سے مصافحہ فرماتے ہوئے کبھی بھی پہلے ہاتھ جدا نہیں کرتے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور وہ جب بیٹھ جاتے تھے تو پھر آپ مجلس بھی برخاست نہیں کرتے تھے سبحان اللہ، جب تک وہ نہ چاہیں۔ باقی سب حضور سے اجازت لیتے تھے، اور حضور علیہ السلام ان اصحاب صفہ سے پوچھتے تھے کہ اچھا تم کہو تو اب مجلس برخاست کرتے۔ ایسی شفقت فرمائی آقا علیہ السلام نے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ شان کریمی آقا کریم علیہ السلام کی یہاں پر بیان کی گئی۔
اور علم غیب کا تذکرہ قرآن پاک میں آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی صفت اور شان کے طور پر آتا ہے. یہاں پر بھی آیت 59 میں فرمایا اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں اور انہیں وہی جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو. ناظرین مکرم، قرآن پاک کی اصل جو لوح محفوظ پہ ہے وہاں سے یہ اترا ہے اللہ کے حکم سے، اور تدریجاً اترا ہے، اور تقریباً 23 سال کے اندر اترا ہے. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، ورنہ کوئی کتاب اس طرح سے پہلے نازل نہیں ہوئی. پہلے تو بک شیپ میں ریڈی بک دی جاتی تھی، یہ لے لیجیے. یہ گویا 23 سال میں رب ذوالجلال نے اپنے حبیب سے مستقل کلام فرمایا ہے اور مسلسل کلام فرمایا ہے، اور اعلان نبوت سے لے کر لمحہ وصال تک رب اپنے حبیب سے مخاطب رہا ہے، اور دنیا کو قرآن مل گیا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. یاد رکھیں، غیب جب کہا جاتا ہے تو وہ ہماری نسبت سے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. بے شک. جب علم غیب کی بات ہوتی ہے، عالم الغیب والشہادہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے سب الشہادہ ہے. بے شک. تو یہ مسئلہ اگر ایک اشارہ سمجھ آ جائے تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. تو لوگ ذرا سا علم غیب کسی نبی کو مل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دے دے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں معاذ اللہ شرک ہو گیا. ایسا تصور نہیں ہے. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے، الا من ارتضی من رسول، نے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے عطا فرما دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر کی بات ایسی نہیں ہے سبحان اللہ جو اس کتاب مبین میں، کتاب روشن میں موجود نہ ہو. اب مجھے بتائیے کہ یہ کتاب روشن کہاں ہے؟ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اے حبیب، ہم نے یہ قرآن پورا کا پورا آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا. سبحان اللہ. جب پورا قرآن قلب اقدس مصطفیٰ میں ہوا اور ہر خشک و تر قرآن میں ہوا، واہ واہ واہ. تو اسی فارمولے سے سمجھ آ گیا کہ ہر خشک و تر کا علم سینہ مصطفیٰ میں آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کے شاگرد کہیں کہ میرے اونٹ کی رسی جنگل میں گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لیتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 11 سالہ اسٹوڈنٹ، جونیئر اسٹوڈنٹ صفا یونیورسٹی کے، ان کی وسعت نظر یہ ہے تو خود معلم کائنات کی نگاہ کہاں جاتی ہو. سبحان اللہ. ناظرین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت کا، اس کے قاہر ہونے کا اور اس کے قادر ہونے کا ذکر بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے. یا موت کے حوالے سے ایک مضمون آیا ہے سورہ الانعام آیت 61 میں کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے. یہ جو کرامن کاتبین ہیں، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں اور مستقل مقرر ہیں. ہر شخص کے ساتھ، ہر مومن کے ساتھ اللہ نے کتنے نوری فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ اس کا روز نامچہ اور اس کا اعمال نامہ تیار ہوتا رہے. اور ان فرشتوں کی صفت یہ ہے یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو یہ جانتے ہیں. جب فرشتوں کے علم کی وسعت یہ ہے تو آپ سوچئے کہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. امام بصیری فرماتے ہیں لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علوم کا ایک جز ہے. اللہ. تو آپ کے علوم کی وسعت کیا ہوگی. سبحان اللہ. سبحان. اس لیے آپ نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے جان لیا جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت کا اظہار بھی یہاں پر ہوا اور فرمایا وہ اس بات پر قادر ہے. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. دیکھیے فرقہ واریت کی ایک صورت ایسی ہے جب نوبت قتل و غارت تک آ جاتی ہے، جب ایک گروہ، ایک جماعت، ایک سکول آف تھاٹ دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسرے کے وجود کی تاب لانے کو بھی تیار نہیں ہے. اس کو قرآن نے عذاب سے تعبیر فرمایا. اللہ سے جب آپ پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے، تو آج اس وقت دنیا جس بہت بڑے
چشم سر سے نظر آنے والے عذاب میں مبتلا ہے. پوری انسانیت وہ دہشت گردی کا عذاب ہے، وہ ایک دوسرے کو مارنے کا رجحان ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جگہ جگہ انسان کو مارنے پہ تلا ہوا. مغرب مشرق پہ چڑھ دوڑا ہے، مشرق مغرب پہ چڑھ دوڑا ہے، اور رنگ، نسب، زبانیں اور مختلف قسم کے اسباب کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں. تو کس طرح سے انسانیت کو پیسا جا رہا ہے اور اس کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان جب ذلت و پستی کی انتہا کو چلے جاتا ہے، بظاہر خود کو مہذب، سویلائزڈ اور بہت ہی ترقی یافتہ سمجھنے والا انسان جب ذہنی فکری پستی کا شکار ہوتا ہے اور تہذیبی پستی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس قسم کی کیفیت آ جاتی ہے. قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عذاب کبھی اوپر سے آتا ہے، کبھی نیچے سے آتا ہے، اور کبھی مختلف گروہوں کی شکل میں تم لوگوں کو بانٹ دیا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے ہیں. وہ فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ تم اس کو سمجھ سکو. اتنے عظیم کلام کو تمہارے لیول پہ آ کے بیان کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، ورنہ کہاں چہ نسبت خاک راب عالم پاک، کہاں خالق عین التراب و رب الارباب، کہاں مٹی مشت خاک اور کہاں خالق انوار. یہ بھی معجزہ ہے قرآن کا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ رب العزت ہمیں کلام پاک کا فہم، شعور اور ادراک نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ناظرین گرامی، آج 7ویں پارے کی سورہ انعام کی ماشاءاللہ آیت نمبر 36 تا آیت 73 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے، سننے اور سمجھنے کا جو موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید اس میں استقامت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.